بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال الله تعالى في مقام آخر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھیاں نے انہاں دی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ فرمائی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو اپنا وطن چھوڑ کر کے عزیز و اقارب رشتہ دار قبیلہ کنبہ والدین
چھوڑ کر کے نکلے، انتخاب دی نظر نہیں ہے کہ فلاں علاقے کے اندر فلاں جگہ تے جاواں گا، بس اسی ارادے نہ نکلے، اور جدو ہجرت رات نکلے اور زبان تے الفاظ کی نے وقال انی ذاہب الی ربی، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بے شک میں اپنے رب دی طرف جا رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساتھ اپنی بیوی سیدہ اماں جی سارہ علیہ السلام نے بھی لے لیا، ساتھ ہجرت دے سفر اندر جہاں دشمن دا خطرہ بھی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی دی نصرت اور مدد دی امید بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین دی عداوت اور دشمنی تو تنگ آ کر کے ہجرت کی۔ یاد رکھیے ایسے حالات اندر جہاں اہل توحید دا رہنا مشکل کر دیا جائے، اس علاقے نو چھوڑ کر کے کسی اور علاقے دی طرف نکلنا، ہجرت کرنا انبیاء دی سنت ہے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جوڑے نے رب دی زمین تو سب تو پہلے ہجرت کی ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور انہوں دی بیوی سیدہ اماں جی سارہ علیہ السلام، سب تو پہلا جوڑا جنہاں رب دی خاطر علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت سفر تے نکل پڑے، اور نظریہ کیا ہے؟ ربی سیہدین، کہ میرا رب ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اس کا کیا معنی مفسرین نے بیان کیا؟ پہلا معنی کہ اس سفر ہجرت اندر اللہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ دوسرا معنی الی ربی سیہدین، کہ میرا اللہ دین دے معاملات اندر میری ضرور رہنمائی کرے گا، یعنی میرا اللہ میں دین دے معاملات اندر ثابت قدم رکھے گا، یا دین دے اندر بلند درجات اور اعلیٰ مراتب والے اعمال دی طرف میری رہنمائی کرے گا، کیونکہ ہدایت اللہ دے پاس ہے۔ دین تے کسی نو اگر اللہ قائم رکھے تو اللہ دا اختیار ہے، پھر اس تے استقامت دے یہ بھی اللہ دا اختیار ہے، ہدایت دینا بھی اللہ دے اختیار اندر ہے، پھر اس ہدایت تے پختہ رکھنا بھی اللہ دے اختیار اندر ہے۔ اسی واسطے قرآن پاک اندر الفاظ موجود نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اور بات بھی یاد رکھیے، دعا کیتا کرو اللہ اگر ہدایت عطا کی ہے، اللہ اگر عقیدہ توحید عطا کی ہے، پیغمبر دی سنت عطا کی ہے، نماز دی محبت عطا کی ہے، ذکر اذکار نیکی تقوی طہارت پاکیزگی عطا کی ہے، اے اللہ اس ہدایت تے سانو قائم رکھنا، ساڑھے کو ہدایت چھین نہ لینا۔ اللہ سانو ہدایت دین تو بعد دوبارہ گمراہی دے راستے کی طرف نہ لے جانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت دے سفر تے جا رہے ہیں، اور راستے اندر چل دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہنمائی دا سوال ہے، وہ رہنمائی دین دے معاملے اندر ہے، اور یقیناً ہدایت دے معاملے اندر ہے۔ کہاں حدیث یاد آئی؟ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے حدیث صحیح مسلم اندر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیتا کر دے، اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ میں تیرا نبی بھی تیرے کو ہدایت دا سوال کرنا، والتقا والعفاف والغنا،
اور اے اللہ میں تیرا نبی تیرے کو تقوی دا، پاک دامنی دا اور تونگری دا سوال کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ الفاظ کہہ کے علاقہ چھوڑ کے نکلے، رب تے توکل کیا، جا رہے نے خلیل اللہ علیہ السلام، اور راستے اندر جاندیاں چاندیاں چل دیاں ابراہیم علیہ السلام ساتھ اللہ کو دعا کر رہے نے، اے اللہ کئی سال ہو چکے شادی نو، نکاح نو، اولاد نہیں ہے۔ یاد رکھیے اولاد ایک ایسا میٹھا میوہ ہے جس کی تمنا انبیاء نے بھی کی ہے، جس کی کمی انبیاء نے بھی محسوس کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے جا رہے ہیں اور الفاظ کتنے پیارے نے۔ قرآن فرمایا رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ ہجرت سفر تے خلیل اللہ علیہ السلام نے اور دعا کی کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تو اپنے ابراہیم نو نیک لڑکا عطا فرما دے۔ اولاد دا سوال ہے، اولاد مانگ رہے ہیں لیکن اے نہیں کیا اللہ اولاد دے دے، صالح اولاد دا سوال کیا۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا کر دے، اے اللہ نیک اولاد عطا کرنا انبیاء دا طریقہ ہے۔ انبیاء جدوں بھی سوال کیا اللہ دے کولو صالحیت دا سوال کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو بیٹے دا سوال کیا، ساتھ صالحیت دا سوال ہے۔ اور انبیاء کرام دی زندگی پڑھیے، انبیاء کرام دا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو صالحیت دا سوال کر دے۔ پڑھیے سیدنا یوسف علیہ السلام دے بارے، یوسف علیہ السلام دے کلمات کی نے، جدوں یوسف علیہ السلام دین و دنیا دے اعتبار دے نال بلند مقام تے پہنچ گئے اور اپنے جد امجد خلیل الرحمن والی فرمائش پھر رب کو کی ہے۔ قرآن فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے اے میرے اللہ تسی مینوں بادشاہت عطا کیتی ہے، پھر خواب دی تعبیر دا علم بھی عطا کیتا ہوئے، آسمان تے زمین نو پیدا کرنے والی اللہ جی تہاڈی ذات ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے اللہ دنیا اندر بھی میرا مددگار تو ہی ہے تے آخرت اندر بھی میرا مددگار تو ہی ہے۔ اگلے الفاظ کی نے فرمایا توفانی مسلمان، سننا توجہ کرنا دعا دے کلمات تے، اگر چاہندے ہو اللہ موت ایمان تے عطا کر دے، اگر چاہندے ہو اللہ نیکی تے موت عطا کرے، اگر چاہندے ہو اللہ اسلام تے موت عطا کرے، پھر اللہ دے کولو اے دعا کیتا کرو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، فرمایا توفانی مسلمان والحقنی بالصالحین، فرمایا میرے اللہ جدو منو موت دے میں تے حال تے ایمان تے اسلام تے موت عطا کرنا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اللہ منو موت تو بعد صالحین دے ساتھ ملا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا دا سوال کیا تو صالحیت ساتھ مانگی ہے۔ یوسف علیہ السلام موت دے بارے سوال کیا، ایمان دی موت دا سوال کیا، اللہ حال تے ایمان تے موت عطا کرنا اور موت تو بعد صالحین دی سنگت عطا کرنا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی دین و دنیا اندر جدو درجہ کمال تے فائز ہوئے تے اللہ دے کولو دعا کیتی ہے، کیا کہا؟ فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام فرمان لگے اے میرے اللہ تساں مینوں توفیق دتی ہے تسی توفیق عطا کرو میں تہاڈیاں نعمتاں دا شکر ادا کراں اے اللہ تہاڈیاں نعمتاں دا شکر بھی میں تہاڈی توفیق نال عطا کراں گا پھر ہی میں ادا کر سکاں گا تہاڈیاں نعمتاں دا شکر جے تسی مینوں توفیق عطا کر دو گے نال فرمان لگے اے میرے اللہ جو تسی مینوں تے میرے والدین نوں شان عطا کیتی ہے او نیک کام ہے جنوں تسی پسند کر دے ہو اور میرے اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال اپنے صالحین بندیاں اندر شامل کر دے اللہ دے بندو اللہ کو دعا کیتا کرو اللہ اولاد دے تے صالح اولاد عطا کرے اللہ بیٹا عطا کرے تے صالح بیٹا عطا کرے اللہ بیٹی عطا کرے تے صالحہ بیٹی عطا کرے اگر موت تو بعد دی زندگی دا سوال کرو تے اللہ نو کہو میرے اللہ ایمان تے موت عطا کرنا تے موت تو بعد صالحین دا ساتھ عطا کر دینا اور تیسرے نمبر تے اللہ نعمتاں دے نال فراوانی کر دے پھر بھی رب کو دعا کیتا کرو اللہ کتے مال دے فتنے اندر آ کے نیکی تقوی تو دور نہ ہو جائیے اللہ سانو اپنے صالحین بندے اندر شامل کر لے سننا توجہ فرمانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعا کر رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین اے اللہ من نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے اس مقام تے رک کے عقیدے دا پیغام سنیے عقیدہ اہل الحدیث دا اعلان ابراہیم خلیل اللہ دے کول اولاد نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیٹی نہیں ہے اولاد دا سوال کیا ہے بیٹے دا سوال کیا ہے رب حبلی رب نو پکاریا خلیل اللہ دا عقیدہ کہ رب تو علاوہ کوئی بیٹا عطا کرنے پہ قادر نہیں ہے انبیاء نے جدو پکاریا اپنے رب نو پکاریا جدو منگیا اپنے رب کو منگیا بیٹا نہیں ہے خلیل اللہ دے پاس اولاد نہیں ہے نکاح نو کئی سال گزر گئے عمر 80-85 سال دے قریب ہے رب حب لی من الصالحین اے اللہ نیک بیٹا عطا کر دو کائنات دا اصول ضابطہ دیکھئے تے سمجھ اے یاندی ہے 80 سال دی عمر چ بیٹا اور ملا بھی بڑھاپے اندر اللہ نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو بعد اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیے تا ابراہیم علیہ السلام نے رب دی تعریف تے کلمات کیسن وقالوا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اللہ میں تیریاں تعریفہ کرنا جنہیں بڑھاپے اندر اولاد عطا کیتی ہے عمر بڑھاپے نو پہنچ گئی لیکن خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کو سوا کسی اور نو نہیں پکاریا کسی نبی دا کسی ولی دا وسیلہ بھی نہیں دیا کہ اللہ تینو آدم پیغمبر دا واسطہ ہی تینو نوح پیغمبر دا واسطہ ہی اللہ مینو بیٹا عطا کر دے اولاد کوئی نہیں بڑھاپے اندر پہنچ گیا نہیں عقیدہ بنائیے اولاد دینے تے قادر ہے تو صرف میرے اللہ ہی دی ذات ہے رب تو علاوہ کوئی اولاد دینے تے قادر نہیں ہے یہ عقیدہ انبیاء کا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر عقیدہ کی ہے آسمان اور زمین دی بادشاہت صرف اللہ ہی دے پاس ہے وہ جو چاہے پیدا کر دے جس طرح چاہے پیدا کر دے جس نو چاہے بیٹیاں عطا کر دے جس نو چاہے بیٹے عطا کر دے جس نو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے عطا کر دے اور جس نو چاہے کچھ بھی نہ دے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَقِيمًا جس نو چاہے ساری زندگی ترسا کے رکھے ساری عمر باندھ رکھے اور جس نو چاہے دینتے آئے تے رب بڑھاپے دا محتاج بھی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام دے پاس اولاد دا سوال کر دے رہے اللہ نے بڑھاپے اندر بیٹے عطا کیے زکریا علیہ السلام نو پڑھئے بڑھاپے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیا نام بھی خود رکھیا یحییٰ سنت ابراہیمی کرنی آسان ہے عقیدہ ابراہیم اپنانا مشکل ہے
یہ عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ دا قربانی کرنے تو پہلے اس عقیدے تے مضبوطی کیجئے اولاد صرف اللہ ہی دینے تے قادر ہے، رب تو علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکے گا۔ سب تو زیادہ ساڑھے بالخصوص پنجاب اندر جس بزرگ نو پکاریا جاندہ ہے آپ اولاد تو خالی گئے نے، جنہاں دے بارے ساڑھا نظریہ عوام دا بن چکا ہے کہ داتا وہ دینے والا ہے، ان کی خود اولاد نہیں ہے، جڑے آپ اولاد نو ترستے گئے نے، دسو لوگاں نو اولاد کی میں دے من۔ یہ صفت میرے اللہ کی ہے، یہ خاصہ میرے اللہ کا ہے، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ سنیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کی تھی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ منو نیک بیٹا عطا کر دے۔ پھر اللہ پاک نے کی میں رحمت کی تھی ہے، سننا توجہ فرمانا، اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے نے اسی اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو ایک بہت بردبار بیٹے دی بشارت دیتی ہے، بڑے صبر والے، بڑے تحمل والے، بڑے جناب علی برداشت والے، حلیم کہندے نے صبر والا، برداشت والا۔ اللہ فرماندے نے فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ آندے نے اسی خلیل اللہ علیہ السلام نو صبر والے تے تحمل والے، برداشت والے لڑکے دی خوشخبری دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی خوشخبری دیتی ہے کہ حلیم ہوئے گا۔ سننا توجہ فرمانا، حلیم ہونا، بردبار ہونا انسان دی صفت ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا پہلا وصف جڑا قرآن نے بیان کیتا ہوئے بے غلام حلیم، کہ اسماعیل علیہ السلام بردبار سن، برداشت کرنے والے سن، بات نو برداشت کر دے سن، اور اس صفت مومن دی، اور اللہ نو اس صفت بڑی پسند ہے برداشت کرنا۔ سمجھنا ہے تو حدیث سے صحیح مسلم تے غور کرنا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک شخص آیا ہے، اس کا نام اشج عبد القیس ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس نے فرمایا تیرے اندر دو خصلتاں موجود نے، اللہ انہاں دوما خصلتاں نو انتہائی پسند کر دے۔ پہلی خصلت کہ تو بردبار ہے، تیرے اندر برداشت کی قوت موجود ہے، اور دوسرے نمبر تے سوچ سمجھ کے جلد بازی تو بغیر قدم نہیں اٹھانا، تو جلد باز نہیں ہے، تو برداشت والا ہے۔ دونوں خصلتاں تیرے اندر موجود نے۔ رب نو بردباری، برداشت کرنا، تحمل تو کام لینا رب نو انتہائی پسند ہے۔ اور بیٹا اسماعیل کیوں نہ بردبار ہوندہ، باپ ابراہیم بھی بردبار سے۔ باپ نیک ہوئے اللہ نسل تے رحمت ضرور کرے گا، باپ اندر صالحیت موجود ہوئے، پھر باپ رب تے کولو صالح نیک اولاد دا سوال کرے، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ رب نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اسی خلیل اللہ علیہ السلام نو بردبار، تحمل والے، برداشت کرنے والے بیٹے دی خوشخبری نہیں دی بلکہ بیٹا عطا کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام خود بھی بردبار سن۔ قرآن پڑھئے، فرمائے ان ابراہیم لأواہ حلیم، رب اندہ ابراہیم بہت نرم دل اور بردبار انسان سن۔ دوسری آیت فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ فرماندے نے ساڑھے نبی ابراہیم فرمایا بردبار بھی سن اور آہو زاری کرنے والے، رب کے سامنے گڑ گڑانے والے بھی سن۔ وصف ہے اسماعیل علیہ السلام دا تحمل، برداشت۔ اسی سنت عمل کرن جا رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل دی سنت ہے۔ اگر توجہ ہوئے تو بات سمجھنا، ابراہیم علیہ السلام دے بارے بھی قرآن کہہ رہا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بیٹے اسماعیل دی باری آئی قرآن کے فبشرناہ بغلام حلیم، کیا مانی باپ نبی ابراہیم بھی برداشت کرنے والے، حلم والے، تحمل والے، بیٹا اسماعیل بھی حلم والا، برداشت والا، تحمل والا، اور اسی ابراہیم و اسماعیل دی سنت عمل کرن جا رہے ہیں۔ ساڑھے کنہ کی تحمل ہے، کنہ کی برداشت ہے۔
قربانی والے دن کسائی لیٹ ہو جائے تو کسائی نو بھی گالا جے سنت ابراہیمی پہ عمل ہو رہا ہے یہ گوشت دوا دب کٹا کے کوئی کلیجی دیاں بوٹیاں چار گھر دیوں دے دیئے تو کوئی بچیاں دے مصروف ہو جائے تو لیٹ ہو جائے پکڑ تے گھر والے نو بھی گالیاں جے عید دے دیاڑے کو سوٹ استری نہیں ہویا تے دھوبی نو گالیاں جے کوئی بچے نے کوئی شے کھان دیا کپڑیاں تے لاتی تے بچیاں نو بھی گالیاں یہ انبیاء کا وصف نہیں ہے ابراہیم کی سنت پہ اسماعیل کی سنت پہ قربانی پہ عمل کرنے سے پہلے خود کو بردبار بنانا ہوگا خود میں برداشت پیدا کرنی ہوگی یہ مومن کی صفت ہے مومن جلد باز نہیں ہوتا ہم میں تحمل رہا ہی نہیں یہ کو 10 منٹ مولوی کو جمعہ لیٹ ہو جائے پھر مولوی دی بھی طبیعت صفائی کی خیال ہم خود آئیں 1:30 بجے 1:15 بجے وہ درست ہے یہ مولوی 1:30 تو 1 منٹ ہوتے کیتا مولوی پتہ نہیں اسلام دے دائرے چ رہنا ہے کوئی ہاں میں کہتا ہوں حق بنتا ہے ہمارا بھی ہم وقت کی پابندی کریں لیکن جمعہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے آپ وقت کے پابند کیوں نہیں اور اگر حدیث نو پڑھیا جائے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن اللہ دے فرشتے ہر مسجد دے دروازے تے رجسٹر لے کے بیٹھ جاندے حدیث سنی ہے نا پہلے فرشتے بیٹھ جاندے نے جیڑا جمعہ پڑھن آئی جاندہ ہے او دا نام لکھی جاندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو امام خطیب ممبر تے آندہ ہے جو خطیب ممبر تے آندہ ان الحمدللہ آندہ تے اللہ دے فرشتے رجسٹر نو بند کر کے تے او بھی کی کر دینے خطبہ سن دے تے جدو خطبہ مکمل ہوندہ ہے نماز پڑھی دیئے تے اللہ دے فرشتے پھر کدھر جاندے نے آسمان ہن غور کرنا اس حدیث تے اہل اسلام اہل السنہ اہل الحدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے دروازے تے بیٹھ کے نام لکھ دے رہندے نے جڑے جمعہ پڑھن آندے نے فرمایا جدو خطبے دی ابتدا ہو جائے فرشتے رجسٹر بند کر دیندے نے پھر وہ بھی خطبہ سماعت کر دینے نماز جمعہ تو بعد آسمان تے تشریف لے جاندے نے بتلاؤ جڑا خطیب دے ممبر تے کھڑے ہون تو بعد مسجد دے اندر آئے فرشتے تے رجسٹر بند کر چکے اس بندے دا جمعہ پڑھنے والی جو لسٹ رب دے پاس پہنچے گی اس بندے دا تو اس لسٹ اندر نام ہی موجود نہیں ہے رجسٹر تو بند ہو گیا رجسٹر کلوز ہو گیا نام تو لکھا ہی نہیں اس کا جمعہ 12:30 بجے شروع ہوئے اسی 1:15 بجے مسجد چاہیے اس کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں جو لسٹ رب دے پاس پہنچے گی جو فرشتے لکھ رہے ہیں میں تو کہا کرنا کہ ساڑی مساجد اندر لکھے ہوندہ ہے نماز جمعہ 1:30 بجے لکھنا چاہیے جمعہ اور نماز 12:30 بجے کیوں خطبہ نماز جمعہ کا حصہ ہے صرف نماز دیا 2 رکعتاں پڑھنے دے نال جمعہ ادا نہیں ہوئے گا خطبہ سننا بھی لازم ہے فرض ہے ضروری ہے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرماندے نے اسی اسماعیل علیہ السلام نو حلم والے بردبار بنایا ہوئے ابراہیم علیہ السلام بھی بردبار اللہ پاک نے بیٹا اسماعیل بھی عطا کیتا تے بردبار عطا کیتا ہوئے اس دے اندر حکمت کی ہے یہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف حکمت دا پہلو کی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو تحمل والے تے بردبار بنایا ہوئے کیونکہ اللہ پاک دے علم اندر سی ایک وقت آئے گا اسے اسماعیل دا امتحان ہوئے گا جے برد والے برداشت والے نہ ہوئے تے بڑے امتحان چوں کہ میں کامیاب ہونگے رب نے پہلے بردباری دی صفت رکھ چھوڑی اسماعیل آئے جدو بڑا امتحان سرتے آئے گا اسماعیل علیہ السلام امتحان دے اندروں پاس ہو جاون سننا توجہ فرمانا حلیم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو اور دوسرے نمبر تے اسماعیل علیہ السلام دا وصف قرآن نے بیان کیتا ہوئے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل
اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی. سورہ مریم دی آیت نمبر 55 پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. فرمایا محبوب جی ساڑھے اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کیجئے, ساڑھے اسماعیل دی سیرت کردار نو بیان کیجئے. اللہ جی کون سن اسماعیل علیہ السلام؟ فرمایا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی. اللہ فرماندے نے ساڑھے نبی اسماعیل علیہ السلام وعدے دے سچے سن, وعدے دے پابند سن. وعدہ وفا کرنے والے اسماعیل علیہ السلام دی دوسری صفت ہے اسماعیل علیہ السلام وعدہ پورا کرنے والے, عہد پورا کرنے والے. اور نبی دا وصف ہے نبی وعدہ پورا کرنے والا ہوندہ ہے. نہ سمجھ آئے صحیح البخاری پڑھئے, کتاب الجہاد پڑھئے. سردار ابو سفیان رضی اللہ ابھی مسلمان نہیں سن, روم دے بادشاہ ہرکل دے دربار اندر کھڑے نے. ہرکل سوال کرنے لگا اے سردار ابو سفیان بتلاؤ جس نبی دا تواڈے علاقے دے اندر چرچا ہے, جس نبی نے نبوت دا اعلان کیا ہے, اس نبی دی دعوت کیا ہے؟ سردار ابو سفیان کہنے لگے اے بادشاہ ہرکل سن لو, اس نبی دی دعوت ہے وہ نبی نماز دا حکم دیندہ ہے, زکاة دا حکم دیندہ ہے, امانت داری دا حکم دیندہ ہے, سچ بولنے دی تلقین کردہ ہے. اور اس نبی دی تعلیم ہے کہ وعدہ کرو تو وعدے نو پورا کرو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے بارے ایک روایت لے کے آئے, اس کی سند اندر ضعف موجود ہے, لیکن سیرت نگارہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک دن کسی شخص نہ کسی معاملے تے بات تے آئی. وہ شخص کہنے لگا اسماعیل علیہ السلام تسی اس مقام تے ٹھہرو تو میں ہونے آنا. وعدہ کوئی لکھ کے دیتے ہیں صرف وعدہ نہیں ہے, کوئی اسٹام ہو جائے صرف کوئی عہد نہیں ہے. زبان تو جو قول و قرار ہو جائے, جو طے ہو جائے, اس نو عہد آندے نے اس نو پورا کرنا ایمان دا حصہ ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے اسماعیل علیہ السلام ایک دن اور ایک رات اسی مقام تے کھڑے رہے. وہ بندہ ایک دن اور رات تو بعد واپس آیا, اسماعیل علیہ السلام اسی مقام تے کھڑے نے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وعدہ پورا کرنا مومن دی صفت ہے, اور وعدے نو توڑنا منافق دی علامت ہے. اور اسماعیل علیہ السلام اندر اللہ نے وصف کیوں رکھا صادق الوعد؟ یہ وصف کیوں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام دا آگے امتحان ہونا سی. اسماعیل علیہ السلام وعدے اندر سچے سن, وعدہ کیا سی اپنے باپ نے جس کا ذکر آگے آئے گا کہ ابا جی ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی تسی رب دے حکم تے عمل کرو, میں وعدہ کرنا انشاءاللہ میں اس حکم تے پورا اتراں گا, صبر کراں گا. پھر صبر کر کے دکھلایا, سی بھی نہیں کی. اور اسماعیل علیہ السلام انشاءاللہ کہندے سن, جدو کوئی بات کہنی انشاءاللہ میرا اللہ چاہے گا تو کام ہوئے گا. یہ نہیں سی فرمایا ابا جی کوئی گل نہیں صبر کراں گا, فرمایا انشاءاللہ ابا جی میرے اللہ نے چاہیا انشاءاللہ من الصابرین میں صبر کرنے والے اندر ہوں گا. اور اگر چاہتے ہو معاملات اندر کامیابی ہوئے, جدوں بھی کوئی بات کرو ادو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا. صحیح البخاری پڑھ جائیے, میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے سن, چند سوالات لے کر کے مشرکین مکہ جڑے یہودیاں کو لکھوائے سن تے نبی علیہ السلام کو سوال کیتے. نبی علیہ السلام نے کہنے لگے جواب دیو, روایت تفصیلی اشارہ کرنا مقصود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل آنا میں جواب دیاں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اگلے دن مشرکین آئے, جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو اجے وہی نہیں آئی, وہی آئے گی تو میں دساں گا, کل آنا میں کل بتلا دیا.
اگلے دن پھر مشرکین آگے بتلائیے جواب دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اجے آسمان تو اللہ دی طرف وحی نہیں آئی, وحی آئے گی تو میں بتلاواں گا. یہ تو ایک بات اور بھی سمجھ آندی ہے, مصطفیٰ عالم الغیب نہیں, اللہ دی وحی دے محتاج نے. اللہ علم عطا کرتا وحی دے ذریعے پیغمبر نو. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی وہی آسمان تو رب بھیجتا ہے تا علم مصطفیٰ کو آندہ ہوئے. اللہ اپنے علم نو وحی دے ذریعے مصطفیٰ نو بھیج دا ہوئے. نبی علیہ السلام کی فرما رہے ہیں, فرمایا جے وحی نہیں آئی وحی آئے گی تے بتلاواں گا. حتیٰ کہ کئی مرتبہ مشرکین آئے, حتیٰ کہ مشرکین کہنے لگے جڑا آسمان تو فرشتہ وحی لے کے محمد مصطفیٰ تے آندہ سی, وہ فرشتہ تے انہوں محمد رسول اللہ نو چھوڑ گیا ہوئے. رب نے بھی لگ دا محمد مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا ہوئے. نبی علیہ السلام انتہا تو زیادہ پریشان ہو گئے نے. محبوب نے فرمایا میں اتنا پریشان ہویا کدے اتنا پریشان نہیں سا ہویا. آسمان تو جبریل آگے, فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. فرمایا محبوب جی کیوں پریشان ہو گئے ہو, یہ مشرکین آندے نے تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہوئے. فرمایا محبوبہ اسی کوئی نہیں چھوڑے آ, اسی چھوڑنا ہوندہ تے یتیمی اندر ہی چھوڑ دیں دے. محبوبہ اسی تے یتیمی اندر بھی تو آنو نہ چھوڑے آ, اسی تے یتیمی چو بھی نکال کر کے تو اڈی ساری عمر تو اڈا ساتھ دے کر کے محبوبہ تو آنو تے ساری کنات دے سردار بنا چھوڑے آوے. نہیں چھوڑیا محبوب جی, لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیوں نہیں آئے, پھر اتنے دن میں انتظار کر دے رہا وہی لے کے کیوں نہیں آئے. فرمایا محبوب جی اسی اپنی مرضی نہ تے نہیں نہ آ سکتے, اسی تے رب دی مرضی نہ آنا ہوئے. تُسا انشاءاللہ نہیں سی کیا کہ اگر اللہ چاہے گا تے میں جواب دیواں گا. تے محبوب علیہ السلام جی اس وجہ تو اللہ پاک نے وہی روک دیتی ہے. سننا توجہ فرمانا, جدو کسے کام دا ارادہ کرو, جدو کسے کام دا عزم کرو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو, پھر اللہ دی طرف نصرت دے مدد شامل حال ہو جائے گی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام دا وصف کی ہے, کانا صادق الوعد, اللہ دے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام وعدے نو پورا کرنے والے. انشاءاللہ کہہ دو اللہ ضرور تواڈی مدد کرے گا. سننا توجہ فرمانا, پھر کیویں سیدنا اسماعیل علیہ السلام وعدہ وفا کرنے والے. توجہ فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن پاک نازل ہویا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو جدوں عطا کیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دی عمر 86 سال ہے, اکلوتا بیٹا ہوئے. اے اسماعیل علیہ السلام نے آزمائشاں جو ابراہیم علیہ السلام مزید گزرے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال وادی غیر ذی زر دے اندر بے آباد علاقے, یعنی جہاں آج مکہ پاک دی بستی آباد ہے, جتھے آج مکہ پاک دا شہر آباد ہے, اس علاقے اندر ادوں ویرانے دا علاقہ سی بے آباد جگہ ہے. یہ تھے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آگے سان, لیکن پھر وقت آیا قرآن نے نقشہ کھینچا ہوئے. فرمایا فلما بالغ معہ السعی, اللہ فرماندے نے پھر جدو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے نال دوڑ دوڑ دی عمر نو پہنچ گئے, یعنی کام اندر ہاتھ بٹانے دے قابل ہو گئے. تے ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کی دکھایا ہوئے. قال یا بنی انی ارا فی المنام, جدو اسماعیل علیہ السلام دوڑ دوڑ دی عمر نو پہنچے نے, ابراہیم علیہ السلام خواب دیتے رہتے اپنے بیٹے نا آکے مشورہ کر رہے نے, اپنے بیٹے نا مشاورت کر رہے نے. واہ ابراہیم علیہ السلام تو اڈی عظمت تو قربان جاواں, اولاد دے نال مشورہ کرنا بھی انبیاء دی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب ویکھیا تے بیٹے نو آکے کی فرمان لگے. فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. فرمان لگیا میرے بیٹے, اے میرے چھوٹے بیٹے سن لو, بلا شبہ میں خواب ویکھیا ہوئے, میں تینو ذبح کر رہا ہوں تے تو دیکھ تو کی خیال کرنا میں, تیرا کی ذہن فانظر ماذا ترى, اے بیٹے دسنا تیری کی رضا ہوئے, تیرا کی خیال میں تے خواب ویکھیا, میں خواب دے اندر تینو ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین.
فرمایا میرے ابا جی تانوں جڑا حکم اللہ دی طرفوں ہو گیا وے انہوں کر گزرو، اگر اللہ نے چاہیا تے ضرور مینوں صبر کرنے والے دے آپ دے متیو فرما بردار نے قربانی کرنی آسان ہے، باپ دی اطاعت اس طور اندر مشکل بن چکی ہے، اور قربانی دی سنت عمل کرنے والوں اے سنت بھی عمل کیجئے، یا بھی انبیاء دی سنت باپ دا ادب، باپ دا احترام، باپ دی توقیر، باپ دے حکم تے سر تسلیم خم کرنا۔ لیکن والدین کے بھی گزارش کرانگا ظلم زیادتی تو بچیے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھئے، یاد رکھنا خواب پیغمبر دا اللہ دی وحی ہے، ابراہیم علیہ السلام دا خواب اللہ دی وحی ہے، لیکن پھر بھی بیٹے نو کیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے اسماعیل میں خواب دیکھیا کہ میں خواب دے اندر تینو ذبح کر رہا، فانظر ماذا تری، بیٹے بتلا تیرا کیا خیال ہے۔ بیٹے دی رائے پوچھنے دے مطلب نہیں کہ اللہ دے حکم دے عمل نہ کر دے، بلکہ بیٹے دی رائے پوچھنے دا مقصد بیٹے نو اللہ دے حکم دی اطاعت اندر شریک کرنا چاہندے سن۔ والدین ان کے بھی گزارش کرانگا اولاد دے معاملات اندر بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے مشاورت لیجئے، ظلم تو کام نہ لینا۔ اولاداں بغاوت ادو اتر دیا نے جدو والدین اولاد نو سمجھا کے قائل کر کے مشاورت نال نہیں چل دے، پھر اولاداں بغاوت تے اتر دیا نے، نافرمانی تے اتر دیا نے۔ بیٹی کا رشتہ کرو، بیٹی سے مشاورت کر لو کہ بیٹا فلاں رشتہ آیا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، یہ شریعت نے حق دیا اسے، اسلام کا یہ پہلو تو تمہیں نظر آ گیا، باپ کا حق ہے، اسلام کا یہ پہلو بھی دیکھو، بیٹی کا بھی حق ہے۔ بیٹے کا رشتہ کرنا چاہو، بیٹے کو بٹھاؤ، اس کے سامنے ذکر کرو کہ بیٹے فلاں گھر سے، فلاں محلے سے، فلاں خاندان سے، فلاں برادری سے، فلاں ہمارے رشتہ داروں سے آپ کے لیے ہم فلاں رشتہ پسند کر رہے ہیں، یہ بچی کی تعلیم ہے، یہ اس کے سارے معاملات ہیں، بیٹے سے مشاورت کرے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جدو اسی زبردستی اپنے حکم دے دباؤ دے نال اور اپنے روب اور دبدبے دے نال اسی بچے اور بچیاں دے فیصلے اپنی مرضی نہ کرنے ہیں، پھر یا تو خاندان اندر رشتے اندر خرابیاں برپاؤں دیا نے، یا پھر والدین دے سامنے اولاد بغاوت تے اتر دی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا میرے بیٹے میں خواب دیکھیا، خواب اندر تینو ذبح کر رہا، تیری کی رائے وے؟ فرمایا ابا جی جویں تانو حکم ملیا کر گزرو، میں تے اللہ دے حکم دے سامنے بھی سر تسلیم خم کران گا، اور اے میرے ابا جی میں تے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے صبر کرنے والے اندر ہواں گا۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دا مشورہ لیا، بیٹے نے اگو صبر تے استقامت دا پہاڑ بن کے دکھایا ہوئے۔ سننا توجہ کرنا کیسا منظر ہوئے گا، ایک ہی بیٹا ہوئے بڑھاپے دی عمر اندر ملیا ہوئے، انہوں بھی ذبح کرن دا حکم مل جاوے، بیٹا ایک ہوئے تے عمر بڑھاپے دی ہوئے، اللہ نہ کرے بیٹا کسی ایکسیڈنٹ حادثے اندر یا تبھی موت فوت ہو جائے تے باپ جڑا ہے وہ آندہ میری بھی زندگی ختم ہو گئی ہے، میری تے کمری جھک گئی ہے، میں تے زندہ ہی مر چکیا ہوں، لیکن اس خاندان دی استقامت نو سلام ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازمایا ہوئے، تائیں فرمایا بہت بڑی ازمائش کی تھی اسی خلیل اللہ علیہ السلام دی۔ خلیل اللہ دے علم اندر بھی ہے، عمر بڑھاپے دے اندر ہے، اور بڑھاپے اندر یہ بیٹا ملیا ہوئے، یہ میرے بڑھاپے دا سہارا ہوئے، ایک ہی بیٹا ہے تے شہزادہ بیٹا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بر رب دے حکم دی نافرمانی نہیں کی تھی، اسماعیل علیہ السلام دے بھی علم اندر ہے، میں اکیلا باپ دا سہارا ہوں، ذرا بر نافرمانی دا پہلو نہیں، باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑی بیٹے نو نال لے لیا ہوئے تے آئے نے تے آ کے منظر کی ہے، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، پڑھئے جا کر کے قرآن پاک میں سورہ صافات پڑھ جائیے، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، کہ جدو دوما نے حکم مان لیا اللہ دا، تے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو پیشانی دے ایک بل گرا دیا، جو مانا ہے نا کہ پیشانی کے بل، اس سے بہتر جو مانا مفسرین نے کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، پیشانی کے ایک بل اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا، اور لٹا کر کے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے بیٹے اسماعیل دی گردن تے رکھ دیتی ہے. بعض مفسرین نے ابھی مانا کیا فلما اسلم وطلہ للجبین کہ پیشانی دے بل اسماعیل علیہ السلام نو لٹا لیا تاکہ بیٹے دے چہرے تے نظر نہ پڑے اور محبت جوش اندر آ کے کہ رب دی نافرمانی نہ ہو جائے. لیکن میرے علم کے مطابق جو معنی ہے اس آیت مبارکہ دا فلما اسلم وطلہ للجبین اس دا بہتر معنی کہ ایک کروٹ تے ایک بل لٹا لیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نو تے چھری رکھی ہے. چھری دی فطرت چھری کٹ دین دی ہے. پھر جسم ہوئے نبی دا جسم تے سارے تو زیادہ خوبصورت بھی ہوندہ ہے تے نرم تے ملائم بھی ہوندہ ہوئے. نرم و نازک جسم اسماعیل علیہ السلام دا تے چھری بھی تیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دی گردن تے رکھ لئی ہے تے اللہ پاک نے کیویں نقشہ کھینچا ہوئے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ. اللہ پاک نے آواز دیتی ہے فرمایا اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا ابراہیم تسی اپنے خواب نو سچ کر دکھایا ہوئے بے شک میں اللہ نیکی کرنے والیاں نو اچھی جزا دینا ہوا. ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ فرماندے نے بے شک یہی تے یقیناً کھلی آزمائش ہے. بہت بڑی آزمائش اسی ابراہیم علیہ السلام دی کیتی ہے. خود سوچو کتنی بڑی آزمائش باپ بیٹے نو ذبح کرنے لگا ہوئے. اللہ پاک نے کی فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ فرماندے نے اسی اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے فدیے دے طور تے ایک بہت بڑا ذبیحہ دے چھوڑیا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک نے اس دی جگہ تے جانور نو ذبح کروا دیتا ہوئے اسماعیل علیہ السلام نو محفوظ کر لیا ہوئے. لیکن رب نے فرمایا ابراہیم تسی امتحان اندر پورے اتر آئے ہو. توجہ فرمانا کہ رب دی حکمت دیکھنا قدرت دیکھنا. فطرت یہی کہندی ہے چھری دا کم کٹنا ہوئے لیکن جدو قدرت غالب آ جاوے تے پھر فطرت کم نہیں جے کر دی. قدرت فطرت تے غالب ہے. فطرت یہی ہے کہ اگ جلا دیندی ہے. قدرت غالب آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندروں بچ کے نکل آئے نے. قدرت جڑی فطرت تے غالب ہے عقیدہ بنائی ہے اللہ مختار کول ہے. اللہ دی قدرت غالب ہے فطرت کم نہیں جے کر دی جتھے قدرت غالب آ جاوے. کیوں قرآن دا فیصلہ ہے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام دی جدو اسی آزمائش کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام پورے اتر آئے نے تے رب نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. فرمایا ابراہیم اسی تواڈی اس عمل نو اس تواڈی سنت نو قیامت تک واسطے زندہ رکھاں گے. قیامت تک واسطے اسی جانوراں دیاں گردناں تے چھریاں اہل اسلام کو چلواندے رہاں گے. اے تواڈی سنت زندہ رہے گی. تسی ساڈے حکم تے اپنے بیٹے نو ذبح کرن لئی تیار ہو گئے جے. اس آزمائش تے پورے اترے جے. میں اللہ نے جانور دی گردن تے چھری چلوا دیتی ہے بڑا ذبیحہ پیش کیتا ہوئے. اور قیامت تک واسطے تواڈی سنت قربانی زندہ رہے گی. خالی لبرل مافیا کے انکار کرے غریباں دا نام لے کے کہن دیکھو جی قربانی کیا کرنی ہے محلے دے غریباں نو پیسے دے دو. یاد رکھنا جتنے مرضی غریباں در کروڑوں روپے بھی خرچ کر دو لیکن قربانی دی سنت ترک نہیں ہوئے گی. قربانی سنت ابراہیمی ہے. قربانی سنت اسماعیلی ہے. اس نو زندہ رب نے رکھے ہے اور رب دا وعدہ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. رب اندہ سی قیامت تک واسطے سنت نو زندہ رکھاں گے. پھر رب نے فرمایا سلام علی ابراہیم كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا ابراہیم تواڈے تے سلام ہوئے اسی اسی طرح نیکی کرنے والے نو جزا عطا کرنے ہاں. انہو من عبادنا المؤمنین. اللہ اندر بے شک ابراہیم علیہ السلام ساڑھے مومن بندے اندروں نے. اور اللہ فرما دے سی جزا کیسی دینے ایک بیٹا سی نا اس نو ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے چھری رکھی لیکن رب نے محفوظ کیا. آزمائش جو پورے اترے رب نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا اے ابراہیم ایک صالح نیک بیٹے اسماعیل نو ذبح کرنے لگے سو پرواہ نہیں کی. بڑھاپے دا سہارا ہے ساڑھے حکم دے پابند بن گئے. فرمایا میں اللہ نیکی دی جزا ضرور دینا. ایک بیٹا سی ہن اعلان سن لو فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا جاؤ ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ تو انہوں ایک اور بیٹے دی بشارت دینا اس کا نام اسحاق ہوئے گا.
رب حق نہیں رکھدا جڑا رب واسطے کٹ جائے اللہ بلندی ضرور عطا کرے گا۔ اسماعیل علیہ السلام دا وصف سی کانا صادق الوعد، اسماعیل دا وصف سی بغلام حلیم بردبار، اور اسماعیل علیہ السلام دا ایک اور وصف سنی اور بات ختم کرنے لگا۔ قرآن اسماعیل علیہ السلام دا وصف قرآن پاک نے بیان کیا، فرمایا وَقَانَ يَعْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، سورہ مریم دی آیت مبارکہ۔ فرمایا اسماعیل ساڑھے نبی دا وصف اے بھی سی کہ اسماعیل علیہ السلام وَقَانَ يَعْمُرُ اہلہو بالصلاۃ، اسماعیل علیہ السلام خود بھی نمازی سان اور اپنے اہل و عیال نو گھر والے نو بھی نماز دا حکم کرنے والے۔ وَقَانَ یامر، قربانی کرنی آسان ہے۔ وَقَانَ یامر اہلہو بالصلاۃ والزکاۃ، فرمایا اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز قائم کرنے والے، زکاۃ ادا کرنے والے، اور اپنے گھر والے نو نماز اور زکاۃ دا حکم کرنے والے۔ قربانی تو کرنی ہے ابراہیم و اسماعیل دی سنت سمجھ کے۔ اسماعیل علیہ السلام سے وصف آیا کس طرح کہ وہ خود بھی نمازی سان اور نماز بھی گھر والے نو تلقین کرنے والے، حکم کرنے والے۔ پیچھے دعا ابراہیمی موجود ہے، دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے ہر نماز سے پڑھنے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ منو اور میری اولاد نو، ذریتی کیا مراد اللہ میری نسل نو بھی نمازی بنانا۔ قربانی کرنی آسان ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے نا، لیکن یاد رکھنا جڑا شخص قربانی کرے لیکن خود بے نماز ہے، اس کی قربانی رب دے ہاں قبول نہیں ہے۔ قربانی دے بارے مسئلہ پوچھ دے ہو، حضرت جی گھر دا سربراہ قربانی کرے، سارے گھر والے لوگ کفایت کر دیئے، میں نا ہاں حدیث اندر اجازت موجود ہے، گھر دا سربراہ قربانی کرے، سارے گھر والے دی طرف قربانی ہوئے گی، لیکن یاد رکھنا گھر دا سربراہ نمازی نہ ہوئے تاوی قربانی قبول نہیں، تے جے گھر والے نمازی نہ ہونتے پھر۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل علیہ السلام دا وصف ہے خود بھی نمازی سن، گھر والے نو نماز دا حکم کر دے۔ ہم خود بھی بے نماز ہیں، گھر والے بھی بے نماز، گھران دے گھر بے نماز نے۔ جے کسی گھر اندر ایک آدھا بزرگ نمازی ہے تو بیٹے بے نماز نے، جے بیٹا نمازی ہے بہو بے نماز ہے، جے بہو نمازی ہے بیٹیاں بے نماز نے، بیوی بے نماز ہے۔ میں کون ہوں؟ میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں۔ یاد رکھیے بے نماز دا کوئی مسلک نہیں، بے نماز دا کوئی مذہب نہیں ہے، بے نماز میں اہل حدیث ہے، میں اہل سنت ہے۔ جاؤ تمام فقہا دی کتب پڑھ جاؤ، فقہ جعفری لائیے پڑھئے، فقہ حنبلی پڑھئے، فقہ شافعی پڑھئے، فقہ مالکی پڑھئے، تمام فقہا دی کتب اٹھائیے۔ بے نماز دا کوئی مسلک، کوئی عقیدہ منج نہیں ہے۔ بے نماز شریعت دی روشنی دے اندر مشرک اور کافر انسان ہے۔ قیامت والے دن بڑے کافران دے نال بے نماز کھڑا ہوئے گا۔ قربانی بعد اندر ہے، نماز پہلے ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز میری قربانی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھئے پھر قربانی کیجئے، پہلے گھر والے نمازی بنائیے۔ آندھے حضرت جی نماز پڑھنا، نماز سے سکون کوئی نہیں، میں نا بیوی نمازی ہے نہیں، میں کہا تیرے کپڑے دھوے بے نماز، تیرے کھانا پکا کے دے بے نماز، پھر آندھے جی اولاد رو بڑا نے نماز پڑھو بھی کو نہیں گل مندی، میں نا بیوی نمازی ہے نہیں، میں کہا جنہیں تیرے بچے نو دودھ پلایا وہ آپ بے نماز ہے، جڑی تیرے بچے دی پرورش کر رہی ہو خود بے نماز ہے، جڑی بچیاں نو کھلاندی پلاندی نہاندی دھلاندی ہے وہ خود بے نماز ہے۔ تیرے گھر اندر رحمت کتھوں ہے، تیری نسل اندر نمازی کتھوں آن، اور تینو نماز سکون کہاں دے؟ پہلے نمازی بنیے، سختی کیجئے۔ بیوی نو کہہ دو اگر نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھا پکیا نہیں کھاواں گا، کہو گے حضرت جی نہیں سختی ہے دین، او بھئی دین میں سختی نہیں ہے، ساڑیاں کرتوتاں گندیاں ہو گئیاں نے، اسی دین کو اپنان لی تیار نہیں ہے۔
شیطان نے اتنا دنیا اندر پھنسا دیا، ایمان سیاہ کر کے رکھ چھوڑے، نمازی بنیے، خود بھی گھر والے نو بچیاں نو نمازی بنائیے، پھر اللہ قربانی دی سنت عمل کرنا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔